جیسے سر عبرانی سکھا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. انہوں نے تشریح کی ایسے مطلب ایکسپلین کیا لفظ بلفظ عبرانی مفہوم کے حساب سے زبولوں کو، اور ہم نے اسے عبرانی جو ہے ترجمہ اس میں گایا اور ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور پنجابی دونوں کو ہم اکٹھا گائیں گے. پہلے میں عبرانی والی آیت ہم اسے عبرانی میں گائیں گے، پھر ساتھ ہی ہم پنجابی والا گائیں گے تاکہ وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کیسے ہے وہ.
آئیے ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں تلاوت کرتے ہیں۔ زبور کی کتاب اس کا 119واں زبور اور اس کی 89 آیت ہے۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ زبور 119 اس کی 89 آیت لکھا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک قائم ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ دنیا بھر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان بہت سی زبانوں میں ایک خاص قسم کی زبان ہے جسے مقدس زبان کا درجہ حاصل ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ خالق کائنات کی زبان ہے۔ ہمارا خدا جسے ہم یہوہ الوہیم کہتے ہیں، یہ اس کی زبان ہے، اور صدیوں سے اس کے الفاظ، اس کے حروف تہجی، اس کا مفہوم، اس کے معنی اور اس میں پایا جانے والا جو ادب ہے، اس نے انسانوں کو متاثر کیا ہے، انسانوں کی زندگی کو بدلا ہے، کیونکہ اس میں پائے جانے والے الفاظ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کی جو تاثیر ہے وہ انسانوں کی زندگیوں کو اور ان کی روحوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ زبان ایسی زبان ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکیں تو اس میں لکھا ہوا جو کلام ہے وہ انسان کی آنکھوں سے ہمیشہ ہوتے رہ جاتا ہے۔ اکثر جب ہم تراجم پڑھتے ہیں اس زبان کے جو مختلف زبانوں میں ہیں تو ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے جو اس کی اصلی زبان میں پائی جاتی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو اس آج کی اس تقریب میں، اس تاریخی تقریب میں ہم زبان کے حوالے سے کریں گے۔ یہ آج کا جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ عبرانی زبان کے حوالے سے، اس کو سیکھنے کے حوالے سے ہے، اور اگر آپ نے وہ دیکھا ہو اشتہار تو اس پر ایک آیت لکھی تھی، ایک دعا لکھی تھی، مبارک ہے وہ واحد خدا جس نے میرے ہاتھوں کو عبرانی حروف لکھنا سکھایا۔ آج کا یہ ہمارا جمع ہونا یا کی جو یہ کلاس ہے یہ عبرانی زبان کا تعارف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ عبرانی زبان کی تاریخ کے بارے میں تھوڑی باتیں ہم کریں گے۔ جب کلاس شروع ہوگی تو پھر ہم عبرانی زبان کا تعارف کریں گے۔ پہلی بات جو تاریخ کے حوالے سے ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبرانی جو ہے یہ یہوہ الوہیم کی زبان ہے، اور یہودیوں کی مشہور کہاوت ہے کہ عبرانی زبان کا ہر ایک حرف، اس کا نام، تصویری علامت، عددی قیمت اور ارکان تہجی میں بنیادی حیثیت اور ظہوری مقام کو یہوہ الوہیم نے خود ترتیب دیا تھا، اور دنیا کی کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جو اس طرح سے بنائی گئی ہو، اور اسی لیے اسے عرف عام میں عبرانی زبان میں لاشون ہا کا دیش کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مقدس زبان۔ اور یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اس کو مدراش کہتے ہیں، اور مدراش میں لکھا ہے کہ صرف توریت ہی لاشون ہا قدیش یعنی مقدس زبان میں لکھی گئی تھی، دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور توریت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعلیم۔ بے شک اس کا ترجمہ لوگ شریعت کرتے ہیں، لیکن جو مدراش ہے وہ کہتی ہے اس کا ترجمہ ہے تعلیم۔ خدا نے جو انسانوں کو تعلیم پہنچائی وہ مقدس زبان میں لاشون ہا کا دیش میں لکھی گئی تھی۔ اور 10ویں صدی مسیحی کا ایک عظیم یہودی شاعر اور فلاسفر سعدیہ گیون کہتا ہے کہ بائبل کو پورے طور پر صرف اصلی زبان میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں، اور خدا کرے کہ ہم یہاں تک جا سکیں۔ اور ابھی ہم نے یہ ایک آیت پڑھی ہے جو میں آپ کے سامنے عبرانی میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور وہ ہے لیولام یہوہ دیوریخ نصاب ہاشام، اور ترجمہ ہم نے پڑھا، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر اب تک۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے،
تو وہ کہتا ہے تیرا کلام اب تک قائم ہے. کہاں پر؟ آسمان پر. کوئی بدل نہیں سکتا. سو پہلی بات جو میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یہوہ الہیم کی زبان ہے اور ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے خدا. اور اس سلسلے میں پہلی بات جو ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے، اگر آپ استثناء کی کتاب اس کا 33واں باب اس کی دوسری آیت میں پڑھیں تو وہاں شریعت کے بارے میں، توریت کے بارے میں لکھا ہے، اور وہاں ایک خاص قسم کا لفظ عبرانی استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے ایش دات، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے آتشی شریعت. یعنی خدا نے جو اپنے لوگوں کو تعلیم دی وہ آتشی شریعت ہے. اور اس کی تشریح جو یہودی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسے سیاہ آگ پر سفید آگ میں لکھا گیا تھا. اور سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ صفحے پر سیاہ آگ سے حروف لکھے گئے تھے اور ان حروف کے درمیان میں روشن جگہ پر سفید آگ تھی. سو ایک عبرانی لفظ ہے ایشداد اور اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں آتشی شریعت. اور 4 حرف ہیں عبرانی کے. پہلا ہے الف، دوسرا ہے شین، تیسرا ہے دالت اور چوتھا ہے تاب. اور الف کا مطلب ہے پہلا، اور پہلا کون ہے؟ خدا. اور تخلیق کا آغاز پہلے حرف سے نہیں ہوتا، دوسرے سے ہوتا ہے. پہلے کو وہ خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور دوسرا ہے شین، اور شین کو وہ کہتے ہیں میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی وہ آگ ہے خدا. اور بائبل کہتی ہے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اور دالت ہے دروازہ، اور کون ہے؟ بولیے یسوع مسیح. دروازہ، اس نے کہا دروازہ میں ہوں. اور آخری لفظ ہے تاب، اور تاب کا مطلب ہے، اگر پرانی آپ عبرانی دیکھیں تو تاب کی شکل سلیب جیسی ہے. اور اگر ہم ان سب کو دیکھیں تو پہلا حرف کیا ہے؟ الف، اور آخری حرف کیا ہے؟ تاب. الف تاب، الفا اومیگا. یسوع نے کہا میں الفا اومیگا ہوں. اور اگر آپ عبرانی مکاشفہ کا وہ بیان دیکھیں تو کہتا ہے میں الف اور تاب. اور یہ آتشی شریعت جو ہے یہ دلوں کے دروازے کھولتی ہے. اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہر سورج غروب ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک یہ تورات فطرت کا اظہار کرتی ہے. یہی وقت ہے جب تمام تخلیق یکجا ہو جاتی ہے. زمین کے تمام حصے اکٹھے ہو کر تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں اور آسمان سفید روشنی کے ذریعے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. روشن آسمان وحدانیت کے فن تعمیر کے درمیان اپنی روشنی اڈیلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تورات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تورات کی سیاہ اور سفید آگ رات اور دن کے عالمگیر اور آفاقی اصول کے مطابق ہے. جیسے چاند اور سورج دونوں مشرق سے نکلتے اور مغرب میں غروب ہو جاتے ہیں، ویسے ہی عبرانی زبان کے پیش نظر تورات دائیں طرف سے بائیں طرف لکھی گئی ہے. یہ ان کی تشریح ہے. سو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عبرانی جو ہے یہ یہوہ الہیم کی زبان ہے اور اس نے اپنی زبان میں آتشی شریعت دی تھی. دوسری بات، عبرانی تخلیق کائنات کی زبان ہے. دنیا اس زبان میں بنائی گئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انسانی جو بدن ہے اس میں کروموسوم کے 22 جوڑے پائے جاتے ہیں. 22 مرد کے جوڑے کروموسوم کے اور 22 عورت کے جوڑے، اور پھر انسان بنتا ہے. اور یہ اتفاق ہے یا معجزہ کہ عبرانی کے جو حروف تہجی ہیں وہ بھی 22 ہیں، اور ان 22 حروف سے انہوں نے دنیا بنائی، یعنی خدا نے. اور یہودی ربی مرقی کا آپ کہتا ہے کہ اسی لیے عبرانی زبان جو ہے تخلیق کا ڈی این اے ہے. کسی شخص کی شناخت ڈی این اے سے ہوتی ہے، کروموسوم سے. اور عبرانی جو ہے وہ کہتا ہے یہ ڈی این اے ہے اور یہ 22 حروف ہیں. اور قبالہ ایک بڑی مشہور ان کی ایک جماعت ہے، اس کی میں نے روایت یہاں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک عبرانی حرف کا مخصوص جسم، جان اور روح ہوتی ہے. اور قرون وسطیٰ کا یہودی شاعر یہودا حلیوی کہتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے دنیا کی تخلیق کے وقت عبرانی زبان میں گفتگو کی تھی. یعنی خدا نے تخلیق کائنات کے وقت، وہ کہتا ہے یہودا حلیوی، کہ خدا نے عبرانی بولی تھی اس لیے دنیا بن گئی ہے. اور ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے اسرائیل بن علی ازر. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز عبرانی زبان کے 22 ارکان تہجی کی بدولت ہی ہمارے سے وجود میں آئی ہے. اور عبرانی زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے 22 جو حروف تہجی ہیں یہ روحانی قوتیں ہیں.
یہ دنیا کی تخلیق کا خام مال ہے، یعنی الفاظ کو خدا نے جوڑا ہے اپنی ترتیب میں، تب دنیا بنی تھی۔ اور یہودیوں کی ایک مشہور عارفانہ کتاب سفر یسیرہ کہتی ہے کہ دنیا کی تخلیق عبرانی زبان کے 22 حروف تہجی کے باہم ملاپ اور توڑ جوڑ سے ہوئی تھی، اور عبرانی زبان کی طرح اس کے حروف تہجی بھی بھیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے ہمارا خدا بھیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور الف سے لے کر تاب تک یہ کائنات کی تخلیق میں اینٹ، مسالے اور جان کا کام کرتے ہیں۔ اپنی شخصی حیثیت اور انفرادی کارکردگی کے باعث یہ حروف زندگی کا فلسفہ پیش کرتے ہیں، اور جب یہوہ الرحیم نے ان حروف کو الفاظ و فکرات، مفہوم و معنی اور احکام و عمل میں یکجا کیا تو انہوں نے خدا کی پاک مرضی کی ترجمانی کی اور دنیا عمل میں آئی۔ تیسری بات، یہ فرشتوں کی زبان ہے، اور عیسائیہ 6 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے قدوس قدوس رب الفاج قدوس ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمول ہے۔ اور ایوب میں خدا نے، ایوب کی کتاب میں خدا نے ایوب سے کہا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد رکھی؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب فرشتے خوشی سے، خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، سو جب خدا نے زمین کی بنیاد رکھی تھی تو فرشتے گیت گانے آئے تھے عبرانی زبان میں۔ اور ابھی کرسمس کے دن ہیں تو ہم یہ ذکر کریں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتوں کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنو۔ چوتھی بات، یہ آدم کی زبان تھی، ہے نا جی بات، آدم کی زبان۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے پیدائش کی کتاب کے جو 5 باب ہیں وہ آدم نے لکھے تھے، اور یہ اس کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا جو تخلیق کائنات کا بیان ہے وہ نظم میں لکھا گیا ہے۔ آدم نے پہلا بیان پیدائش کی کتاب کا نظم میں لکھا ہے، ازا نظم ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں آدم نے جانوروں کے نام بھی رکھے تھے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں جب خدا ہوا کو بنا کر آدم کے پاس لایا تو اس نے ایک نظم کہی جو لکھی ہوئی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ خدا ٹھنڈے وقت پر آیا کرتا تھا آدم اور ہوا سے گفتگو کرنے کے لیے۔ 5ویں بات، یہ پہلی عبادتی زبان تھی۔ آج کل لوگ عبادت میں غیر زبان بولتے ہیں، پر یہ نہیں ان کو آتی، پر بائبل کہتی ہے دنیا کی پہلی عبادتی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی۔ اور میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پیدائش 4 باب 26 آیت میں لکھا ہے اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا، اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ سو پہلی دعا جو ہے پیدائش کی کتاب کہتی ہے وہ اس زبان میں ہوئی، اور ابھی آدم زندہ ہے، ابھی دوسری تیسری پشت کی بات ہے، اور وہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ 6ٹھی بات ہے، عبرانی دنیا کی پہلی زبان تھی، دنیا کی اولین زبان، اور باغ عدن سے لے کر بزرگ نوح نبی تک لوگ یہ زبان بولتے تھے، اور کہتے ہیں نوح نے 120 سال منادی کی تھی اور ضرور اس نے اس زبان میں منادی کی تھی۔ اور ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ نوح ہماری زمین پہ رہتا تھا پاکستان میں، اور پچھلے سال بھائی شہاد بیٹھے ہیں نومبر میں، ہم مہر گڑھ گئے تھے کوئٹہ کے پاس دنیا کی پہلی تہذیب دیکھنے، اور اس میں کائن کی اولاد کے لوگ وہاں رہا کرتے تھے کبھی۔ اور پھر طوفان کے بعد کا ہم بیان پڑھتے ہیں کہ نوح کے خاندان کے لوگ کشتی میں سوار تھے، بچ گئے، اور نوح کے خاندان کے 3 اس کے جو بیٹے تھے اس سے پھر نسل آگے گئی، اور اس کا جو بڑا بیٹا تھا جسے ہم سام کہتے ہیں اس کا پوتا تھا عبر، اور اس عبر سے اس زبان کو اور اس قوم کو عبرانی کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں بے شک اور بھی لوگ تھے لیکن یہ زیادہ مشہور ہوا، اور پہلا شخص ہے بائبل کا جسے عبرانی کہا گیا ہے، اور وہ تھا ابراہم۔ جب اس کے بھتیجے کو اسیر کر کے لے گئے باقیوں کے ساتھ تو اس کو خبر ملی اسے کہ ابراہم عبرانی، وہاں پر پیدائش کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور عبر کا مطلب ہے دوسری طرف کے لوگ یا پاس اوور جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر جب ابراہیم کے باپ کو تارے کو بلاہٹ ہوئی تو وہ اور سے کنعان کی طرف چلے گئے، یعنی اس پار سے دوسری طرف۔
اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے پڑھتے ہیں بائبل میں تو اور لوگوں کو بھی اس مناسبت سے پکارا گیا ہے. اور اگر آپ اگلی باتیں دیکھیں تو اسی زبان میں لوگ یعنی جو ابراہیم کی نسل کے لوگ تھے اس زبان میں کلام کیا کرتے تھے. بے شک دوسری زبانیں بھی تب تک آ گئی تھی طوفان کے بعد, لیکن ابھی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں جب لابن اور یعقوب کی گفتگو ہوئی, جب وہ آ گیا تھا آپ نے سسر کو بتائے بغیر, تو دونوں کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک قربان گاہ بنائی, ایک ڈھیر لگایا. اور وہاں لکھا ہے اگر آپ دیکھیں پیدائش 31واں باب 47-48 آیت میں, اور ارامی میں ہے یجر شاہدو تھا, یجر شاہدو تھا, یہ ارامی ہے. اور یعقوب نے اسے جلاد کہا, اور بعد میں یعقوب کی عبرانی زبان کی وجہ سے اس جگہ کو جلاد ہی کہا گیا ہے. سو وہ یہ زبان بولتے تھے. اور دوسرا شخص ہے جسے عبرانی کے طور پر پکارا گیا ہے, اور موسیٰ کے بارے لکھا ہے کہ یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو طوفان کے بعد جب بابل کا برج بنا ہے تو بابل کے برج بننے تک دنیا کی ایک ہی زبان تھی, صرف ایک ہی زبان. اور پیدائش کی کتاب کہتی ہے دنیا میں ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. سو بابل کے برج تک طوفان نوح کے بعد بھی ایک ہی زبان بولی جاتی تھی, اور وہ عبرانی زبان. اور جب یہ ساری باتیں ہم تاریخ میں سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا. لیکن جب ہم ان باتوں کو اس پیرائے میں نہیں دیکھ پاتے جو لکھی گئی ہیں تو پھر ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے. اور پھر آپ جب آگے پڑھتے ہیں تو اسی زبان میں خدا نے شریعت دی تھی. ابھی ہم نے بات کی, آج کی شریعت خدا نے اسے دی. اور موسیٰ نے لاوی کے حق میں کہا تھا, استثناء 33 باب 10 آیت میں لکھا ہے وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے. تو شریعت کیسے سکھائی جائے گی؟ عبرانی زبان میں. اور پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کے بعد پہلا شخص تھا دنیا میں یونا نبی جسے ہم کہتے ہیں, جس نے اپنی قوم کا اور اپنے خدا کا اقرار کیا دوسروں کے سامنے. جب انہوں نے پوچھا تو کون ہے, کس قوم سے ہے, تیرا وطن کون سا ہے, اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بحر کے خالق سے ڈرتا. یہوہ اس نے وہاں استعمال کیا. اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو پولس نیا نامے میں فخریہ طور پر کہتا ہے میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں. سو جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو نہ صرف قومی طور پر بلکہ زبان کے اعتبار سے بھی لوگ اس میں بات کرنا اور اس کو اپنانا یا اس کو دوسروں تک پہنچانا فخر محسوس کرتے ہیں. تو آخری بات ہے, 7ویں بات, عبرانی زبان کی ترویج کے بارے میں ہے, کیسے یہ باتیں آگے گئی ہیں. اور بائبل کو اگر پڑھیں تو عیسائیہ 19:18 میں اور 2 سلاطین 18 باب 28 آیت, اور عیسائیہ 36:11 اور 13 میں, اور دوسرا تواریخ 32:18 میں مختلف باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. سو پہلی بات جو ہے بائبل میں اس زبان کو کنانی زبان کہا گیا ہے. کیا مطلب ہوا کہ جب یہودی وہاں رہتے تھے, اسرائیلی رہتے تھے, تو ان کی زبان ہی بولی جاتی تھی. اور اس کے بعد بائبل میں اسے یہودیوں کی زبان کہا گیا ہے. جب ہم ترویج کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی مشہور زبان کبھی ہوا کرتی تھی. لیکن کیا ہوا, بابل کی غلامی میں جب وہ 70 سال کے لیے گئے تو سب کچھ وہ بھول گئے. اور ایک حوالہ یہاں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. جب وہ بابل کی 70 سالہ غلامی سے لوٹے تھے تو نہمیہ اپنے صحیفے میں ایک بات کرتا ہے, اور یہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں نہمیہ 13واں باب اس کی 23ویں آیت سے. وہ کہتا ہے انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں, اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی, اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے. سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کی لعنت کی, اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے ہیں. یہ وہ اپنی زبان ہی رات کو آتی. اور پھر بابل کی 70 سالہ غلامی سے جب وہ واپس آئے ہیں تو عزرا فقی ایک شخص تھا جس نے یہ حامی بھری کہ میں دوبارہ لوگوں کو شریعت سکھاؤں گا, دوبارہ زبان سکھاؤں گا. اور عزرا وہ شخص ہے جس نے اس زبان کو لاشون ہا قدیش کہا, یعنی مقدس زبان. اور اسی زبان میں پھر باقی باتیں جب ہم یسوع مسیح کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ باتیں ہم تک پہنچی. ہوگا بات کو مختصر کرتے ہوئے بس ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے 19ویں صدی مسیحی کے ایک شخص کا بیان جسے جدید عبرانی کا بابا آدم کہتے ہیں, اور اس کا نام ہے ایلیعزر بن یہودا
یہ 1858 سے 1922 تک تھا، اور اس نے عبرانی زبان کو دوبارہ سے لوگوں میں رائج کیا۔ یسوع مسیح کے بعد جب 70 میں ہیکل اور یروشلم برباد کر دیا گیا تھا تو دنیا میں بکھر گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، تو کتنے سال وہ اپنی زبان کو سب کچھ بھول گئے۔ تو اس شخص نے دوبارہ کوشش کی ہے، اور 1881 میں وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اسرائیل میں وہ بس گیا جا کر، اور اس نے دوبارہ اسرائیلی خاندانوں میں، اسکولوں میں اس زبان کو رائج کیا، اور بعد میں جب ان کا ملک بنا تو انہوں نے اس زبان کو سرکاری طور پر اپنا لیا ہے۔ حاصل کلام آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حاصل کلام میں صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبالہ کہتی ہے کہ خدا نے تخلیق کائنات کو دوسرے حرف سے شروع کیا ہے، بیت، الف سے نہیں شروع کیا ہے، اور اس کا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے دو طرح کی تخلیق کی ہے، ایک یہ ہے کہ اوپر ہے، اور یہ جو موجودہ جہان ہے یہ اوپر والے جہان سے جڑا ہوا ہے عبرانی زبان کے معنوں میں، اور وہ پولس بھی کہتا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہے، اور ہم اس جہان والے اس جہان سے الگ نہیں ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اوپر یہاں بھی آتا ہے، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے اس کا اثر اوپر بھی جاتا ہے۔ یہ کبھی شاید ہم نے سوچا نہ ہو، لیکن قبالہ کہتی ہے کہ یہ عبرانی زبان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آپ کو میں ایک بہت اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ حیران ہو جائیں گے کہ یسوع مسیح نے جب دعا ربانی سکھائی تھی تو اس نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، اور بڑی عجیب بات ہے میرے لیے بھی، شاید آپ کے لیے بھی ہو، تو اس نے کہا جب دعا ربانی سکھائی تو اس نے کہا ابینو شباشا مائی، میں ہمارے باپ تو جو آسمانوں میں ہے، ید قدیش شمخا، تیرا نام پاک مانا جائے، اور اس میں اس نے اگلی بات کہی تابو ملکوت خا، تیری بادشاہی آئے، اور آخری بات یاسا رسون خا کہ وا شامعین کہ نہا عرص، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہ عبرانی کی وجہ سے ہے، یہودی کہتے ہیں کہ جو اوپر ہوتا ہے نیچے بھی ہو، اور یسوع نے سکھایا تھا، تو اس وجہ سے پھر ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی مرضی جو آسمان پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو، تو پھر ہمیں اس زبان میں خدا سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، ابھی میں نے ایک دہرایا تھا کہ اگر آپ بائبل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارے لوگ بہت دفعہ اگر زبان پر بڑا فخر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، خدا نے آپ کو نعمت دی ہو، پر یہ خدا کی زبان اگر آپ سیکھیں گے تو اس کی بات کو، اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے بہتر آپ کا کام کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام کو صرف برکت دے۔ آمین۔